نادیہ اشرف پاکستانی ایک اور طالبہ جس نے اپنی جان دے دی۔ آخر کب تک ہماری بچیاں انسیف رہیں گی؟ آخر کب تک ان درندوں کا مقابلہ کریں گی؟ کیا کوئی سسٹم نہیں ہے ہماری بچیوں کے لیے؟ آخر کب تک ہم سہتے رہیں گے؟ آخر کون آواز اٹھائے گا ان کے لیے؟ اگر وہ سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرتی تو وہی سسٹم اس کی عزت کے ساتھ کھیل کے اس کو بدنام کر دیتا۔ اب اگر وہ اس پروفیسر کے اگینسٹ کوئی کمپلین کرتی، وہی پروفیسر اپنی پاور کے ذریعے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ آخر کب تک ہماری بچیاں ان درندوں کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کرتی رہیں گی؟ اگر وہ اپنی فیملی کو بتاتی تو فیملی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی، تو آخر وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ تو آخر کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کو ہیریس کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی ہیریس ہو رہی ہے، تو کوئی ہے اس کے بارے میں آواز اٹھانے والا۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جن کی وجہ سے سوسائڈ ریٹ کم ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری بچیاں سیکیور ہو سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے پیرنٹس کے بارے میں۔ ہماری فیملی میں پیرنٹس کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بچیوں کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرے اور اپنی بچیوں کے بارے کی بات سمجھ سکے، کیونکہ ہماری فیملیز میں ہمارے پیرنٹس ہماری بچیوں کی بات کو سمجھنے کے بجائے ان پہ پریشرائزڈ آ رہے ہوتے ہیں اور ان پہ طرح طرح کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں، تو بچیاں اور بچے اپنی بہت سی باتیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے۔ بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بچیاں کمپرومائز کر لیتی ہیں۔ بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو ڈر ہوتا ہے ان کی یہ بات سن کے ان کی کیا پڑھائی کو ختم کروا دیں گے، روک دیں گے، یا انہیں آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ مجھے اپنی سٹوری بتائی کہ اس کی سسٹر کی شادی ہو گئی اور اس کی سسٹر کا ہسبینڈ اس کو ہیریس کر رہا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنی سسٹر کو بتاؤں تو میری سسٹر میری باتوں پہ بلیو نہیں کرتی، اگر میں اپنے پاپا کو یہ بات بتاؤں تو میرے پاپا میری بات سن کے تو اس بندے سے اور میری سسٹر کا ریلیشن خراب کر دیا۔ تو ایسا کیا اسے کمپرومائز کرنا چاہیے؟ آخر کب تک؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو یہ سٹوری سمجھنے کے بعد اب میں نے تو یہی اسے سجیشن دیا کہ اپنی سسٹر کو بتائیں، وہ سمجھے گی، اسے سمجھائے گی تو وہ سمجھے گی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب میرے پاس آپشن تھا کہ میں اس بندے کو ڈائریکٹلی کال کر کے اس کو ٹھیک کروں۔ اگر میں کال کرتا تو شاید کوئی اور پرابلم ہو سکتی تھی، تو میں نے اس سسٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور کانٹیکٹ بھی کیا، اور جب میں نے ان نون بن کے اس بندے کو میسج کیے اور اس بندے سے یہ بات ڈسکس کی، تو وہ بندہ اس بات کو سمجھنے کے بجائے اسی بندے پہ پریشر ڈال رہا تھا کہ کیا تم ہمارے فیملی کی پرسنل باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو۔ اب بات آتی ہے، کیا اس بندے کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا اسی بندے کے ساتھ؟ ارے بھائی، جب تم خود اسے نہیں سمجھو گے تو وہ کیسے اپنے آپ کو سروائیو کروا پائے گی؟ وہ کیسے اس دنیا میں رہ پائے گی؟ وہ کیسے اس دنیا کے درندوں سے مقابلہ کر پائے گی جب تک تم اس کا ساتھ نہیں دو گے؟ جب تم ساتھ نہیں دو گے تو وہ کسی اور سے ہیلپ لے گی نا، باہر سے۔ تو تمہیں سمجھنا چاہیے، سب سے ضروری چیز یہاں پہ آتی ہے پیرنٹس، سبلنگز، بڑے جو ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اپنے بچیوں کی، اپنے بچوں کی بات، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ اور ہمارے بڑے ہیں بس اپنی مرضی منمانیاں کرتے ہیں کے بجائے اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے بچیاں، بہت سے بچے اپنی لائف کو ختم کر رہے ہیں۔ خدارہ اس بات کو سمجھیے کہ کہیں اور کوئی اور نادیہ اشرف یہاں پہ اپنی جان کسی درندے کی وجہ سے نہ دے جائے۔ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے بچے اپنی پرابلم شیئر کر سکیں، اور یہ پاور رکھنے والے گندے درندے اور ناکام لوگ اپنی پاور کا غلط استعمال نہ کریں، اور ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہو جائے۔ اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ اپنے پیارے کی زندگی کھو بیٹھیں گے۔